اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جہنم میں جانے نہیں دوں گا، جو میرے ہو گئے وہ میرے ہو گئے، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ فرمایا عزیزٌ علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے اوکھا کر جاتا ہے، میرے نبی کو پر مشکل بنا دیتا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ رمضان المبارک کی رات پیغمبر اکرم عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ مسجد میں تشریف لائے۔ اب عشاء کی نماز ہو گئی تھی، جو چند بندے تھے پیغمبر نے ان کو فرمایا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں تراویحیں پڑھوں گا، ان میں قرآن سناؤں گا، تم قرآن سننا۔ اب پیغمبر آگے کھڑے ہو گئے، جو صحابہ چند ایک مسجد نبوی میں تھے وہ نبی کے پیچھے صاحب قرآن جب قرآن کی تلاوت خود فرما رہا ہو تو مزہ ہی بڑا عجیب ہے۔ بڑا مزہ آیا صحابہ کو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ مدینے کے اندر گئے، لوگوں کو بتایا رات کو اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا کرم ہوا۔ تم تو عشاء کی نمازیں پڑھ کے گھر چلے گئے، ہم ابھی مسجد میں بیٹھے تھے کہ کاشانہ اقدس کا دروازہ کھلا، نبی کے در کا دروازہ جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، پیغمبر باہر آئے، انہوں نے ہمیں تراویحوں میں جماعت کرائی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا۔ جن لوگوں کو انہوں نے بتایا وہ بھی تیار ہو گیا، اگلی رات اور لوگ آ گئے، حضور نے دوسری رات پھر جماعت کرائی، تراویحوں کی جماعت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کرم ہویا، بڑا مزہ آیا۔ حضور نبی کریم تیسری رات پھر تشریف لائے، پورا مدینہ ہی آ گیا مسجد نبوی تیسری رات۔ کیوں یوں لوگ سندے رہے، انجے اندے رہے۔ تیسری رات حضور نے پھر تراویحیں پڑھائیں، جماعت کرائی، نبی نے خود قرآن پڑھا، اس میں تلاوت کی۔ اب تیسری رات پوری مسجد فل تھی۔ جب وہ فجر کی نماز کے بعد گئے، انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا۔ چوتھی رات یوں ہوا کہ مدینہ المنورہ شہر کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قریے دیہات تھے نا، وہاں سے بھی لوگ آئے۔ چوتھی رات کو تو مسجد ساری فل ہو گئی، دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ اب صحابہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور نہیں آئے، بیٹھے انتظار۔ حالانکہ دروازہ حضور کے کاشانے کا مسجد میں کھلتا ہے، لیکن ادب اتنا ہے دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ حضور کی آنکھ نہ لگ گئی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ آئیں پھر بھی حکمت، نہ آئیں پھر بھی حکمت۔ وہ بیٹھے رہے، رات گزرتی رہی، لیکن کسی نے دستک نہ دی۔ فجر کا وقت ہوا، مصطفیٰ اپنی مرضی سے آئے۔ جب نماز پڑھا چکے تو صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا 3 دن بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑی لذت ملی، آج تو سارا مدینہ مسجد میں اکٹھا تھا،
ہم انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا لذت مجھے عبادت میں بڑی ملتی ہے، اتنی ملتی ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، رب کو فرمانا پڑتا ہے قرآن میں اوین کس منہ قلیلا، اے محبوب تمہارے پاؤں پہ ورم آ گیا، تھوڑا سا آرام کر لیا کر۔ میں آرام نہیں کرتا، میں عبادت کرتا جاتا ہوں، آج نہیں آیا۔ اے غلاموں وجہ یہ ہے کہ آج مجھے جو عبادت میں رب کا جو قرب نصیب ہوتا ہے نا، آپ خود اندازہ لگائیں نا، ایک 5 وقت کا نمازی جب نفل پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو قرب اور ہوگا، کوئی پڑھنے والا جب پڑھے گا معاملہ اور ہوگا، داتا علی اجویری جب نفل پڑھیں گے تو قرب کی لذت اور ہوگی، غوث سمدانی پڑھیں گے تو حالت اور ہوگی، امام علی مقام کربلا میں سجدہ کریں گے 72 کٹا کے تو منظر اور ہوگا۔ عظمت حسن و حسین، عظمت حسن و حسین، جناب علامہ مولانا عتیق الرحمن عتیق صاحب۔ ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، کروڑوں اربوں خربوں سجدے ایک طرف، حسین کا کربلا والا سجدہ ایک طرف، وہ پھر بھی اعلیٰ۔ اور جہاں حسین کے سجدے کا یہ مقام ہے تو آپ اندازہ لگاؤ، غوث سمدانی عبادت میں قرب خدا بندی حاصل کریں، علی حجویری عبادت میں قرب ملے، خواجہ اجمیری عبادت کریں تو قرب ملے، میرے علی عبادت کریں تو قرب ملے، پیر سیال عبادت کریں تو قرب کی شان اور ہو، عام نبی عبادت کرے تو لذت اور ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کا امام جب عبادت کرے تو قرب کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا آج میں نے یہ لذت قربان کر دی، آج میں نے یہ لذت اپنی ذاتی لذت چھوڑ دی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا اگر آج بھی میں آ جاتا تو میرا جتنا پیار تھا نا اس عبادت سے، اس پیار کو دیکھ کے رب تراویحوں کو سنت نہ رہنے دیتا، فرض بنا دیتا۔ میں چاہتا ہوں میرا امتی اوکھا نہ ہو، مشقت میں نہ پڑے۔ اللہ نے فرمایا نبی کے تعارف میں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا عزیزن علیہ ما عنتم، امتی کا مشقت میں پڑنا محمد گوارا ہی نہیں کرتا۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی لذت عبادت قربان کیا امت کے لیے، تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب تمہارا تعارف ہی میں یہ کراؤں گا، عزیزن علیہ ما عنتم، کہ یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ مشقت میں امت پڑے تو گراں مصطفیٰ پہ گزرتا ہے۔